وإذا وجهه يتبرم كأنه البدر في الليلة تراوي وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن خبرنا وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يغفر عليه سمعت فقال يا إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأخذ الحسن نهر الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعزمني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد علمت لك فدخل تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين خرج وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمارة قوتي فقال يا أمه إني شم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أراد الوصال ولم الحسين نحو الوصال وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتعلمني أن أكون معكما تحت الوصال فقال وعليك السلام يا أبي ويا شفيع أمتي قد عزمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبلنا عند ذلك العبد الحسني علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا عبد الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية وفي بطني أمي رسول الله
الناس إلى قبر هذا في معقل من معقل
أحد الأرض وفيه جمع من شيعنا ومحبين وفيهم مأمون إلا وفرج اللهم ولا مأمون إلا وكشف الله ضمه ولا بالغ حاجته إلا قضى حاجته وقال عليم عزا ولا عزنا وسوئنا وكذلك شيئنا بعضه وسوئه في الدنيا والآخرة ورب البعض ایک سورہ فاتحہ تمام جملہ رب العالمین سلوات
کہا علم بردار خدا کے بندے ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا گئے چہرے سے اصغر کے خون بھری چادر پسینہ موتا ماتھے سے پوچھا سرتا سر پکارے لاشے کی آنکھوں پا ہوٹوں کو رکھ کر لکھی ہے بات رہیوں کے فاقوں سے جھومتا ہے حسین اور کے بھائی بنا لوں ننھی سی قبر ان کی اے خودستہ سیاہ تو لے چلوں پسر نو جوا کے لاشے پر تو بڑیو لاشے اکبر پا نام قاہر یہ کہہ کے گھوڑے دے زمین قبر کی خاطر پسند کرنے لگے مزار کو لہو سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چلا گل ہو گیا چلا عشق غنی حسین
کیوں کرے تب کہا شاہ ہنسے یہ رو رو کرے دیکھیے
سامعان مجلس کی حاجتوں کو بڑھانے کے لیے اور بلند تر سلام پھر اسی مقام پر صاحب الشرف مولانا شاہ مدینہ کمیٹی کی جانب سے مجلس اللہ شہادہ سلسلہ شہادت خالد رسول مقرر ہے. آپ اپنی متعلق کر اس کی اطلاع پہنچائیں. بارے دیگر تمام حاضرین و بانی مجلس کی حاجتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اور بلند تر سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الفقر والشيطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین وعلی الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم في الدنيا والآخرة. سبب بے شک ساری تعریفیں اس معبود حق پروردگار عالم ہی کے لیے ہے کہ جس نے اس عالم وجود کو محمد و آل محمد کی محبت میں خلق فرما کر پریشان عظیم فرما دیا. اور بعد حمد و ثنا باری و تعالیٰ کے اور بعد محمد و آل محمد پر درود و السلام کے عزیزان محترم، خادم نے رسالہ مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وحدہ لا شریک اپنے کلام بلاغت سورہ احزاب کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت پڑتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیجیے، میں شامل کرتا ہوں کہ ہم آیت کی معرفت سے پہلے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب عمارت بنتی ہے تو سب سے زیادہ
توجہ دی جاتی ہے اس کی بنیاد پر. بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر عمارت مضبوط ہوگی. عمارت مضبوط ہوگی تو رہنے والے محفوظ رہیں گے. تو اس طرح سے بنیادی معرفت یہ ہے کہ آیت کی معرفت سے پہلے قرآن کی معرفت، کلام اللہ کی معرفت. کلام اللہ کی معرفت سے پہلے جس نے کلام کیا، جس کا کلام ہے، اس خدا کی معرفت. اس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارا دین و اسلام کا جو ستون ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. معرفت توحید پر ہی سارا اسلام. قل لا الہ الا اللہ. پہلی معرفت اگر آپ کو ہونی ہے تو وہ اللہ کی معرفت. جتنے لوگ اہل بیت سے دور ہیں وہ سب اللہ کی معرفت نہیں رکھتے. وجہ دلیل کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں. جو اللہ کی معرفت رکھے گا وہ کلام کی بھی معرفت جانے گا کہ اللہ کی معرفت اگر ہوگی تو اس کے کلام کی عظمت کیا ہوگی، کہ کون ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حافظ ہے، حفیظ ہے. کون ہے وہ، اس کی کیا قوت ہے، لا محدود قدرت ہے، کن فیکن کا مالک ہے. ارادہ کر دے ہو جا تو ہو جاتا. ساری کائنات کا خالق ہے. ارادہ کرے تو لمحوں میں دنیا پوری ختم ہو سکتی ہے، تحس و نحس ہو سکتی ہے. پھر ارادہ کر لے ساری کائنات خلق ہو سکتی ہے. جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اب جاننا یہ ہے کہ اس کے ارادے کا کیا نام ہے، وہ آگے انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا. تو اب کن فیکن کا مالک ہے دنیا، اور اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا اور وہ اپنے کلام کا صادق ہوتا. وہ جو کہہ دے وہی حق ہے، وہ جو کہہ دے وہی سچ ہے. کوئی تصور میں بھی اگر اللہ کے تعلق سے شک و شبہات میں آیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا. تصور میں بھی اگر آ جائے، یہ معرفت ہے اللہ کی. تو اب اس پروردگار کی معرفت کی بنیادی چند باتیں میں نے عرض کی. تو اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک، لا محدود قدرت، لا محدود طاقت رکھنے والا پروردگار اگر کوئی حکم نافذ کر دے کوئی اسے منسوخ نہیں کر سکتا. جو ارادہ کر لے اس کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مردہ کرے. دانے میں سے بھی انسان کو کرے. اس طرح سے ایک چھوٹے سے دانے میں اللہ نے رزق رکھا ہے تمام انسانوں کا. اس طرح سے مالک ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مختصراً یہ ہے جب اللہ کی معرفت ہو گئی بہت خوش ہو گئے. اب آئیے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے، ارے مولانا آپ نے معرفت توحید بتائی، اللہ کی معرفت بتائی، اللہ کی قدرت بتائی، اللہ وحدہ لا شریک بتایا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حیوم ہے قیوم ہے. بے شک آپ نے بتایا اللہ خالق ہے، بتایا اللہ خالق کب بنا یہ بھی بتایا. اسے کہتے ہیں بنیاد کی طرف جانا. خالق کب بنا، وہ کون سی خلقت تھی جسے خلق کر کے خالق بنا. تو ماننا پڑے گا کہ جو خلقت تھی تو در رحمت العالمین پہ اگر جا کے پوچھو تو آواز رسالت آئے گی. اول ما خلق اللہ نوری انا علی من نور الواحد اولنا وسطنا کرنا کلنا محمد. ہم 14 کے 14 محمد ہے. جو خلقت اول ہے اللہ نے ہمیں خلق کیا تو خالق بنا. اللہ نے ہمیں خلق کیا تو خالق بنا. متکلم، بولے متکلم اللہ نے کلام. کس سے کلام کیا؟ اللہ کو متکلم صفات سلبیہ صفات ثبوتیہ جانتے ہیں نا. اللہ کلام ہے. کس سے کلام کیا؟ نور محمد اور آل محمد سے اس نے کلام کیا. شان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سب سے پہلے نور محمد اور نور علی کو خلق کیا تو اتنا خوش ہوا کہ اپنے نور کے سامنے نور محمد و علی کہنا ہوا ہے.
عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 14 معصومین کا نور عبادت کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ دعوت فکر دے کر اگر اس واقعے پر جائیں کہ نور محمد نور 14 معصومین خلق ہوا, اللہ نے اپنے نور کے سامنے نور کو رکھا, 1000 سال تک نور 14 معصومین اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے, تو پھر اللہ کیا کر رہا تھا؟ تو ماننا پڑے گا اللہ دیدار محمد و آل محمد کر رہا تھا. معرفت میں اہل بیت کی خلقت کا ذکر یہ ہم نہیں, ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیے, بین الفرقین معتبر کتابوں کے حوالوں سے عرض کرتا ہوں, جب چاہے آپ کتابوں کا حوالہ پوچھ سکتے ہیں. خلقت معصومی ہو چکی, خالق بنا, تکلم بنا, رزق دیا, رازق بنا, اب تفصیل میں نہ جاتے ہو. اب دیکھنا یہ ہے, یہ اللہ کی بنیادی چند معرفت, لامحدود معرفتیں ہیں, بس 2000 بنیادی باتیں میں نے عرض کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کلام کیا ہے, وہ جو کلام کرتا ہے اس کی طاقت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, کہ جو وہ کرتا ہے, جو کہتا ہے اس کی عظمت کیا ہے. تو قرآن نے خود کہا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ شفا ہے, اور جسے اللہ شفا, اللہ کا کلام شفا نہ دے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, کل انشاءاللہ تفصیل عرض ہوگا. اللہ کے کلام میں شفا ہے, اللہ کا کلام رحمت ہے. اچھا بولے اللہ کا کلام رحمت ہے, اللہ کا کلام شفا ہے, بولے ہاں. اللہ کا کلام ہدایت ہے, بولے ہاں. اور دلیل متقین, بولے ہاں. سب کچھ ہے اللہ کا کلام, بے شک ہے, اور تفصیل میں جاؤں گا, بہت دیر ہو جائے گی. مگر دیکھیے اس قرآن میں اللہ نے ساری عبادتوں کا ذکر کیا, تو کس کے لیے کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ ساری عبادتیں کون کرے گا؟ بلکہ عبادتوں کا ذکر ہوا, خالق نے کہا نماز کو قائم کرو, تو آپ نے نماز پڑھی. روزہ کو رکھو, آپ نے روزہ رکھا. زکات ادا کرو, آپ نے زکات دی. حج کرو, آپ نے زکات دی. اس طرح سے تفصیل میں نہ جاتے, ایک ہی جملے میں کرو, ساری عبادتیں واجب و سنت و مستحب جتنی عبادتیں ہیں یہ ساری مخلوق پر واجب و سنت مستحب ہے. اب غور کرنے والی فکر یہ ہے, نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اللہ نے جو عقل دی ہے وہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. تو پھر غور و فکر کرنے کا نام ہی اسلام ہے. بھئی ایک جملہ عرض کر دو, قرآن ہدایت ہے, مگر قرآن پڑھنے والے 73 ہے. اچھی تیرے تجوید و لحن کے ساتھ پڑھنے والے 73 ہے, مگر جنت میں ایک جا رہا ہے, ہدایت ایک کو آ رہی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ فرق کیا ہے, تو ایک ہی فرق کربلا میں ملا, ولایت علی وہی کربلا میں میدان. میں تفصیل میں نہیں جاؤں, اس لیے گزر رہا ہوں. یہ معرفت ہوئی, ساری عبادتوں کی معرفت ہو گئی, ساری عبادتیں مخلوق پر واجب ہے. بھائی دعوت فکر دی, نہج البلاغہ کا حوالہ دیا, غور کریے, ساری قرآن پڑھیے, وہ کون سی عبادتیں ہیں جو ذات واجب نے اپنے پر واجب کر لی. بھائی توجہ کا طالب, وہ کون سی عبادتیں ہیں جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. وہ آواز دے گی قرآن, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. پہلی عبادت کا نام محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجنا.
ملائکہ کے ساتھ کرتا ہے، دوسرے عبادت کون سی ہے؟ تو آواز آئے گی اللہ و رسول و انبیاء و اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت پڑھنا۔ کلام کی معرفت ہوئی تو اللہ نے دو کلام کی، ایک محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجنے میں شامل ہو گیا، دوسرا ان کے دشمنوں پہ، ان کو اذیت دینے والوں پہ لعنت پڑھنے میں بھی شامل ہو گیا۔ آئیے اس آیت دیکھیے، بنیادی میں نے عرض کیا، کل اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ بھائی بنیادی بات ہے نا، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یعبدون اللہ، کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ لعنت پڑتا ہے ان پر جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تو جو اذیت دے رسول کو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر لعنت اللہ کی ہے جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ ایک جملہ، لعنت کیا ہے؟ جب اللہ کی لعنت آئے گی تو لازمی ہوگا کہ وہ جہنم میں ڈالے گا۔ جس پہ بھی اللہ کی لعنت آئے گی اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ لعنت ایسی بڑی تکلیف عمل ہے ان کے لیے جو لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر نوجوانوں کے لیے مثال دیتا ہوں۔ کرونا وائرس، کووڈ-19 متعدی مرض، بیماری عام ہو گئی ساری دنیا میں۔ وہ جراثیم کے حملے سے بچنے کے لیے تمام بشریت، جتنی مخلوق ہے اللہ کی، جہاں جہاں پر بھی یہ پہنچتا ہے، سب نے تمام تر احتیاطی تدابیروں کو اپنا لیا کہ ہم کو اس خطرناک مہلک مرض سے بچنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ بھائی میں نے پوچھا کہ اتنا بچنا کیوں ہے؟ تو بولے مولانا یہ ایسا جراثیم ہے، اس سے دنیا ہی ختم ہو جاتی ہماری۔ اچھا، دنیا ختم ہو جاتی؟ بولے ہاں۔ بولے جب لگ جائے گا تو جائے گا نہیں تو کبھی امکان ہے کہ ہم دنیا سے گزر جائے۔ ہر کوئی احتیاط کر رہا ہے، اسکولیں بند ہو گئی، کالجیں بند ہو گئی، بڑے بڑے ادارے بند ہو گئے، پلیناں بند ہو گئے، ٹریناں بند ہو گئے، سب بسیں بند ہو گئی، تمام آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ بند ہو گیا، ایک جگہ بیٹھنا بند ہو گیا، ڈسٹنس چالو ہو گیا، بس ایک چیز کے لیے کہ کرونا وائرس جیسے جراثیم سے بچنے کے لیے تم نے اتنے احتیاطی تدابیریں بنائی۔ دعوت فکر دیتا ہوں تمام رائٹ جا رہا ہے، دعوت فکر دیتا ہوں اخلاق کو، آپ جراثیم کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اتنی احتیاط کرتے ہو تو پھر اس اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اچھی قرت سے پڑھی مولانا، ذیع اور زواد میں بھی فرق سمجھا؟ میں نے کہا بالکل سمجھا۔ آپ بالکل حکم معصوم میں کوئی انکار کرتے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھی قرات سے پڑھنا ہے، اچھی تجوید سے پڑھنا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا۔ حکم معصوم کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، مگر سوال صرف اتنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت اللہ کے سامنے ٹھہر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے پناہ میں لے لے جس پر تیرا غضب ہے، بھائی جن پر تیرا غضب ہے، بھائی ذہن سمجھ رہے نا، جن پر تیرا غضب ہے ان سے ہم کو پناہ میں لے، ان کے راستے سے بچا۔ چلا کس کے راستے پہ؟ انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہے ان کے راستے پہ چلا، جن پر تیرا غضب ہے ان کے راستے سے بچا لے۔ ادھر آپ نے کہا مگر کبھی غور کیا کہ کس پر غضب ہے اللہ کا؟
اللہ غضبناک کس پر ہوتا ہے، اللہ لعنت کس پہ پڑتا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ بھائی لعنت کا مفہوم جاننا چاہتا ہے تو دیکھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے واضح طور پہ کہا میرے رسول کو جس نے اذیت دی اس پر میں لعنت پڑتا ہوں۔ اب میں دیکھوں گا اسلام کی تاریخ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق مالک رحمان رحیم قوی پروردگار، تیری بارگاہ میں سجدے ابدی کے حاضر کرتا ہوں، رسول اللہ کو اذیت دینے والوں کے چہرے بتا دے، عنوان بتا دے، بنیاد بتا دے، مشیت کے طرح خاموش ہے اور رحمت در رحمت العالمین پر پہنچا۔ اے میرے اللہ کے حبیب، اے میرے طاہر یاسین مزمل افضل الانبیاء افضل الانبیاء شافع المحشر ساقی کوثر مدثر مزمل رحمت العالمین، ہماری جانیں قربان ہو جائے ہمارے سرکار دو عالم پر سے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کی لعنت کس پر ہے؟ جس نے آپ کو اذیت دی ہے، آپ کو اذیت کس نے دی؟ تو تمام اذیت کے در خاموش رہے۔ واپس آ رہا تھا امت محمدی کی معتبر کتابوں نے کہا خلجی کہاں پر گئے تھے؟ میں نے کہا رسول اللہ کو اذیت دینے والوں کو جاننے کے لیے گیا، اس کی بنیادی وجہ جاننے کے لیے گیا۔ تو تمام کتابوں نے کہا کیا وہ حدیث تم نے نہیں سنی جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے دی اس نے خدا کو دی، جس نے خدا کو دی اس پر اللہ کی لعنت 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 ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عظمت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام دختر نیک اختر حضور اکرم سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے لیے شان شان میں شان شان بلند تر سلوات۔ اتنا چاہتا ہے اہل بیت کو کہ دو ایسی عبادتیں ذات واجب میں خود شامل ہو گیا عبادتوں میں، ایک محمد و آل محمد کا ذکر کرنا، ایک اللہ و رسول انبیاء کرام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت پڑھنا۔ 38 ٹائم قرآن میں اللہ نے لعنت پڑھی، شکلیں طریقہ لعن لعنت اس طریقے سے اس انداز میں اس نے پڑھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کون سے موقع آئے جس میں اللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو اللہ کو جانے گا وہ اہل بیت کو پہچانے گا، جو اللہ کو نہیں جانتا، اس کے کلام کو نہیں جانتا، اس کی سزا کو نہیں جانتا، اس کی جزا کو نہیں جانتا، وہ نہیں بچے گا۔ کیوں؟ کرونا وائرس سے وہی لوگ زیادہ بچ رہے تھے جو اس کے خطرناک مراحل سے وابستہ تھے اور واقف تھے تو فوراً بچنا شروع کرے، مگر اللہ کی لعنت سے کوئی بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت سے بچنا ہے، جیسے کرونا وائرس سے بچنا ہے تو متعدی مرض رکھنے والوں سے بچنا ہوگا، تو پھر ایسے ہی اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو اللہ نے جن پر لعنت کی ہے ان سے بھی بچنا ہوگا۔ بچنا ہوگا نا بھائی، آپ لعنت سے تو دنیا اور آخرت دونوں طرف، پھر دنیا اور آخرت، دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت۔ ایک اور نقطہ عرض کر دوں بس آخری مراحل، بھائی اور ایک نقطہ کیا ہے؟ بھائی نقطہ یہ ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی شہزادی کونین کو ناراض کرنے کے بعد ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ اچھا یہ آپ نے کہا، اچھا آپ نے لکھا، ٹھیک ہے دلیل سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن سے سننا چاہتے ہیں نا تو سنیے قرآن سے کیا ہے۔ بولے قرآن کا انکار کوئی کر دے تو کافر، بولے ہاں اذیت دینے پہ تو مان لیے نا، اذیت تو دی، بولے ہاں اذیت تو دی، ہو سکتا ہے یہ خیال ہے، صحیح ہے نا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول کو اذیت دینے والے پہ اللہ کی لعنت۔ حدیث کہہ رہی ہے جو بین الفرقین کتابوں میں ہے کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دے گا اللہ اس پہ لعنت پڑے گا۔ یہ قرآن، یہ حدیث، کتابیں آپ کی، حوالہ آپ کا، خیالات آپ کے، تفسیر آپ کا، ترجمہ آپ کا، معتبر کتاب آپ کی ہے نا، بولے ہاں۔ بس سمجھنے والی بات کیا ہے کہ ان احادیث کو، ان آیتوں کو ریلیٹڈ کریے کہ اللہ رسول اللہ کو اذیت دینے والے پہ کہاں پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ بولے دنیا اور آخرت۔
بولے دنیا میں لعنت کا مستحق ہو گیا، پھر اللہ نے آخرت میں لعنت کیوں بھیجی؟ بھائی آخرت میں لعنت کیوں بھیجی؟ کہ آخرت میں بھی اس پہ میری لعنت ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ نے جو لعنت بھیجی ہے اذیت دینے والوں پر، دنیا میں بھی وہ لعنت کے مستحق ہے، آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ہے، معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ سلام بھیجے محمد والے محمد۔ خالی دنیا میں رہتی تو آخرت میں بخشے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بھی ان پر میری لعنت کا سلسلہ جاری رہے گا، دنیا میں بھی لعنت میری پیچھا کرے گی، مرنے کے بعد بھی میری لعنت ان کے ساتھ ہوگی، پھر صراط پہ بھی لعنت ہوگی، جب تک کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہو جائے۔ کل عرض کروں گا لعنت کی اور فضیلت کیا، جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لعنت کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے بخشش کہاں پر ہے؟ رسول کو اذیت دینے والوں کو اگر بخشش ہوتی، معافی ہوتی تو کہاں معاف ہوتی؟ یہ وصیت کرنا میری شہزادی کا کہ اے ابو الحسن فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آنے پائے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میری شہزادی وقت آخر تک ناراض رہی۔ آپ جانتے ہیں آج شہزادی کونین کا ذکر ہے، ایام فاطمی ہر مجلس میں معروضہ کر رہا ہوں، ہر گھر میں مجالسوں کو برپا کیجئے ان ایام میں، انجمنیں بھی ماتم کریے، مجالسوں کو برپا کیجئے۔ یہ ایام میں بہت خصوصیت اس بات کی ہے کہ جب آپ محرم میں عزاداری کو عام کرتے ہیں تو اس میں حسین پر ظلم کرنے والی یزید کا ظلم اشعار ہوتا ہے۔ یہ عزاداری اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت کوئی ہے تو وہ عزاداری ہے۔ کل پھر عرض کروں گا دلائل کے ساتھ، جذبات میں نہیں، اتنی بڑی عبادت کا نام عزاداری اور ماتم حسین ہے۔ یہ عبادتوں کا عام کر رہے محرم میں، ایام فاطمی میں بھی اگر عام کریں گے تو عجب نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد لوگ جو شہزادی کو جس نے اذیت دی اس کا نام دنیا میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اتنا اہم نقطہ ہے ایام فاطمی، اسی لیے بڑے مرد ہے کرام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایام فاطمی کو منائیں، ہر گھر میں مجالس شہزادیہ کونین برپا کریں تاکہ مالکنی کو تکلیف دینے والے کا ظلم دنیا کے سامنے آتا چلا جائے۔ ایک مرجع وقت نے ایک بہت بہترین علی والے عالم نے ایک جملہ کہا، علی والے کہا کہ جہاں پر شہزادی فاطمہ زہرا کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس مجلس میں 12 امام تشریف لاتے سچا ہے تو عالم تشریف لاتے ہیں۔ عظمت شہزادی کونین لامحدود فضائل ہے میری شہزادی۔ جب ظلم شروع ہوا بعد شہادت رسول، ایک مرتبہ ظلم بڑھنے لگا، علی ہے دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے غدیر میں آ کر کہا تھا، مگر کس طرح سے اقتدار کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی عہدے کے لالچ میں، کوئی اقتدار کے لالچ میں کبھی عزاداری کو نہ چھوڑو، عزاداروں کی مخالفت نہ کرو، ماتم حسین کرنے والوں کی مخالفت نہ کرو، فضائل علی پڑھنے والوں کے دشمن نہ بنو، مصائب حسین پڑھنے والوں کے دشمن نہ بنو، کیونکہ ایک روایت کل تفصیل سے عرض کروں گا، وقت آخر محشر کا میدان، 5ویں امام کا ارشاد ہے شہزادی داخل ہونے سے پہلے جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرو اور دیکھو کہ ان میں وہ کون ہے جو آپ کے نام پر کسی کی مجلس میں یا کوئی موقع پر کھانے کا اہتمام کیا ہے، اسے بخش دیا ہے اللہ نے۔ یہ عظمت ہے، فاطمہ زہرا کے نام پر اگر کوئی ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے تو محشر میں اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر، ایسے جواب سے بچیے، ارے فاطمہ زہرا کے ذاکروں کے بغض سے بچیے، اہل بیت کے ذاکروں سے بغض سے بچیے،
امام نے کیا کہا، عظمت فضائل علی کی کیا عظمت ہے، اہل بیت کے مسائل پڑھنے والوں کی کیا عظمت ہے۔ تو تداوی ظلم بڑا تو ایک مرتبہ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، تو ایک مرتبہ ایک آواز غیبی آئی، اے بلال کیا تم بھی میری بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اتنا اللہ اکبر، جناب بلال واپس آتے مدینے کے گلیوں میں آوازیں آنے لگی، مؤذن رسول آ چکا ہے، ایک مرتبہ ہونے لگے۔ حضرت بلال مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا کے در پر پہنچے، جناب در کو سلام کیا، جناب بلال نے جواب میں سلام دیا۔ ایک مرتبہ جناب فضا کر کہتی ہے، اے بلال فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہا ہے، روایت ملی لرزنے لگے، میری شہزادی مجھے سلام کرے، میں کہوں گا بلال، وہاں زینب نے بھی امیر نے بنائے کے لیے کہا تھا، زینب تجھے سلام کہتی ہے۔ یہ مظلومیت ہے ہماری شہزادی کے۔ اللہ اکبر، جناب بلال ایک مرتبہ حسنین کو اٹھایا، دونوں شہزادوں نے اٹھایا، دوسرے والوں نے پوچھا مؤذن ہے اور آپ اپنے کاندھوں پر نواسے رسول کو اٹھا رہے، تو بلال نے ایک جملہ کہا، کتنا جلدی تم نے رسول کو بھلا دیا، ارے تم نہیں جانتے یہی حسنین ہے جسے بازاروں میں رسول اللہ کاندھوں پر اٹھائے ہوئے پھرتے تھے، اتنا بول رہے تھے۔ اسی لیے اللہ نے لعنت پڑی ہے ایسے ملاعین پر جو میرے رسول کو تکلیف دیے ہیں۔ بس ہزاروں یہ مظلومیت ہے فاطمہ زہرا کی۔ ایک مرتبہ دنیا والوں نے منہ پھیر لیا، روایتوں میں یہ ملا فاطمہ زہرا پہلی بار مبلغ ولایت علی ہے، تو ہر گھر پہ جاتی تھی اور کہتی تھی عورتوں سے کہ اے خواتین کیا تمہارے شوہروں سے گھر والوں سے پوچھو کیا غدیر کے میدان میں ابو الحسن کی ولایت کا اقرار نہیں لیا گیا، مگر سب پھیر لیتے، سب نے چہرہ پھیر لیا، کیا قیامت گزری ہوگی میری شہزادی فاطمہ زہرا پر ایسے عالم میں آنا جانو وہ قیامت بھی گزری ہے۔ جو جملے عرض کر دو اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ کون ہے جو باپ اور بیٹی کی محبت کا ذکر ہے، مگر کوئی ایسی بیٹی بتائیے جس کے باپ گزرنے کے بعد 75 سے 90 دن کے اندر دنیا سے گزر گئی، وہ میری شہزادی فاطمہ ہماری شہزادی ہے۔ اتنا ظلم کیا کہ 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہے شہزادی، وہ قیامت کا وقت آ گیا، فاطمہ زہرا دنیا سے گزر گئی، دامن وقت گزار لے وقت گزر گیا، فاطمہ زہرا دنیا سے گزر گئی۔ اب علی جیسا بہادر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے نا، ہمارے نہیں تمام عالم میں یہ بات پر اتفاق ہے کہ علی جیسا بہادر دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہوگا، آدم سے لے کے خاتم تک علی جیسا شقی کوئی نہیں ہے، سب مانتے ہیں نا، مگر عزادارو علی جیسا بہادر میرا مولا رخت غسل ایسے آہ بھری کہ امام حسن لرزنے لگے، آئے بابا نہ خدا کا منگا جواب ہوا، امام حسن آگے بڑھ کہا کہ بابا کیا بات ہے، بابا کہا کہ بیٹا حسن میری فاطمہ ظلموں کے نجات فیروزی کا صدا، آئے میری اللهم لعن قتلة الشهداء فاطمة زهرا، اللهم لعن قتلة الشهداء فاطمة زهرا، اللهم لعن قتلة الشهداء فاطمة زهرا، صدق
پروردگار آپ کو جو واسطہ شہزادی فاطمہ میں تمام حاضرین اور بانی مجلس کے حاجتوں کو برداشت پروردگار نے شہزادی کو تکلیف دینے والوں کے عذاب میں شدت فرما الہی آمین اور آخرت میں اس کو ذلیل کر الہی آمین پروردگار ہم کو ہمارے حاجتوں کو برداشت پروردگار ہمارے جو حاجتیں ہیں بالخصوص زیارات مقامات محفظہ نصیب فرما دل سے جب اس مخلق مارے سے نجات دلا دے تمام ازادار ماتمدار انجمنوں کو آباد و شاد رکھے الہی آمین